محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے۔ ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے، کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں۔ دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ۔ بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا۔ تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس پٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برتوں کے دروازے کھول دوں۔ میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے۔ 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے۔ حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں۔ سارے ہم اس کشتی کے دبونے میں، صرف ناخدا ملہ کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں، ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے۔ کتنے کر؟ زمین بھر دے، اور کتنے کر؟ چاند تاروں کو بھر دے، اور کتنے کر؟ خلا کو بھر دے، اور کتنے کر؟ تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر؟ آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے۔ مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ پھر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ تم کہہ کے یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں۔ تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سامنے بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ سب ایسے بیٹھے ہو جسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔
یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو، اور آسمان تک روشنیاں۔ اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضا، یہ ہوا تمہارے غصے لے رہی ہے، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جام رکھی ہے۔ اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے وہ نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، اگر کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ چھوڑ دو، نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ بٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر۔ عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو، ساری مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو 8000 1 لاکھ ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے۔ اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے، جب مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو 8000 1 لاکھ ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔
کہیں ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا